البتہ ایک جب بھی یہ جو شرائط ختم صلوات یعنی جو بھی یہ محفل منعقد کی جائے صلوات کی جس میں 1000 دفعہ پڑھا جا رہا ہے، بہت سے لوگ 10,000 دفعہ، 1,00,000 دفعہ، 10,00,000 دفعہ، کتنی دفعہ بھی جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں جتنے لوگ موجود ہیں اس کے مطابق. تو اس محفل کی اس ختم کی صلوات کی کچھ شرائط ہیں، یعنی یہ جو بھی آپ کریں گے اس کے کچھ آداب ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ جب بھی عمل آپ کریں باطہارت ہو، وضو کیا ہوا ہو، غسل کیا ہوا ہو، مثلا ان میں سے کوئی چیز یعنی طہارت کے ساتھ ہو تو اس کی اثر پذیری بہت بڑھ جاتی ہے. دوسرا قطع امید، یعنی اب ہماری دنیاوی کوئی امیدیں کسی سے نہیں، ہمیں صرف پروردگار عالم سے امید ہے، اور یہ جو سہارے ہیں ہم نے جن کے اوپر ہم درود پڑھ رہے ہیں ان سے ہمیں امید ہے. یعنی تمام امیدیں قطع کر کے ان سے اپنی لو کو لگایا جائے تو اس کی اثر پذیری اور بڑھتی ہے. تیسری چیز ہے یقین ہونا چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ اب بھی شک کی حالت میں رہیں کہ پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہوگی یا بھی نہیں ہوگی، نہیں یہ نہیں، پورے یقین کے ساتھ جب ہم ان درود پڑھ رہے ہیں اور ان کے لیے احادیث موجود ہیں کہ جب بھی جو دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ابھی اگلی نشست میں ہم پورا بتائیں گے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لحاظ سے درود کی کیا اہمیت ہے، تو پورا یقین ہونا چاہیے. یہ جو شک و شبہات کے بادل ہیں ان کو ہٹا دیجیے کہ انشاءاللہ ضرور میری یہ دعا قبول ہوگی. کیوں قبول نہیں ہوگی؟ میں یہ محمد و آل محمد پہ اس انداز سے جو ہم درود بھیج رہے ہیں. تو تیسری چیز یقین ہونا چاہیے. چوتھا یہ کہ خدا کی حمد و ستائش سے اس کی ابتدا ہونی چاہیے. الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، کوئی دعا پڑھتے ہیں اللہ کی حمد و ستائش پہ، پھر اس کے بعد درود کی محفل ہو. اعتراف گناہ ہونا چاہیے، یعنی اعتراف گناہ یعنی اپنے گناہوں کو انسان یاد کرے، کیونکہ بہت سارے دیکھیے گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ جو ہمیں ہمارے دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں. تو اعتراف گناہ ہو اور حضور قلب کے ساتھ، یعنی ہم یہ درود پڑھیں، یعنی پورے کنسنٹریشن کے ساتھ ہو. یہ نہیں کہ مثلا بس ٹی وی بھی چل رہا ہے، ٹی وی بھی دیکھتے جا رہے ہیں اور تسبیح گھماتے جا رہے ہیں، یہ نہیں، حضور قلب ہونا چاہیے، پوری توجہ اپنے اس ذکر کے اوپر ہو. ساتویں چیز ہے کہ زمان و مکان مناسب ہونا چاہیے، یعنی کوشش کریں شب جمعہ ہو، روز جمعہ ہو، کوئی اچھی نیک تاریخ ہو، اور جگہ بھی اور اگر اچھی ہو تو اس کو بھی مثلا امام بارگاہ یا کوئی اور اس طرح کی جگہ، لیکن نہیں تو کم سے کم گھر میں ایسی جگہ جہاں عام طور پہ انسان نمازیں وغیرہ پڑھتا ہے، اپنی عبادت انجام دیتا ہے، زمان و مکان مناسب. اسی طریقے سے پھر اس کے بعد ہے عدد ذکر معین، یعنی کوئی بھی معین ذکر کوشش کریں کہ جو طے ہو اتنا ہی پڑھا جائے، نہ کم نہ زیادہ. پڑھ تو سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ زیادہ جتنا بھی ہو جائے، لیکن بہرحال ایک معین مقدار جو آپ نے 1000، 10,000، 1,00,000 جو بھی ہے وہ کوشش کریں کہ وہ عدد صحیح طور پر پورا اتریں اس کے اوپر. اور علماء فرماتے ہیں اس جگہ کو خوشبو سے معطر بھی کیا جائے کہ جہاں پر یہ درود کی محفل جو ہے ہو رہی ہے، اس جگہ کو خوشبو وہاں پر اس سے معطر کیا جائے اس کو. اور یہ ختم شروع ہونے سے پہلے اور اس کے بعد صدقہ دیا جائے، یعنی اس عمل کو جو درود کی محفل کا انعقاد ہو رہا ہے کوشش کریں اس سے پہلے بھی آپ صدقہ دیں اور اس کے بعد بھی صدقہ دیں. اور دوران گفتگو، دوران ختم آپس میں کوئی فضول بات چیت بالکل نہ کریں. بہت کوئی ضروری ہو تو بات کر لیں، لیکن عام طور پہ ہوتا ہے کہ وہ مثلا سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں اور تسبیح کے اوپر انگلی بھی گھومی جا رہی ہے اور ادھر ادھر کی باتیں، اس سے جو ہے نا اس کی اثر پذیری ختم ہوتی ہے. یعنی کوشش کریں کہ دوران ختم آپس میں کوئی فضول بات چیت جو ہے وہ نہ کی جائے سوائے کسی ضروری بات چیت کے. اور بلا ضرورت اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہ جائے، یعنی اٹھ کے جا رہے ہیں پھر آ کر بیٹھ رہے ہیں، پھر اٹھ کر چلے گئے پھر آ کے بیٹھ رہے ہیں، اس طرح سے نہ ہو. بلا ضرورت، بہت ضرورت ہو تو جا سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت اپنی جگہ سے نہ اٹھا جائے. اس کے آداب میں سے ہے جو ختم صلوات کی جو بھی محفل ہو رہی ہے. اور ختم کے بعد اپنی حاجت کو قلبی رغبت کے ساتھ مانگا جائے، قلبی رغبت کے ساتھ. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ بس سرسری طور پر بس ہم بیٹھے درود پڑھ رہے ہیں پھر اٹھ کے چلے گئے، کوئی خاص یعنی بالکل اپنے حاجت کو قلبی رغبت کے ساتھ، یعنی پروردگار میری اس حاجت کو لازمی قبول فرما دے. جتنے بھی احساس ہے لاچارگی اور بیچارگی جو ہے وہ آپ اپنا سمو کر اپنی اس حاجت کو جو ہے چاہے اپنے دل کے اندر ہی کیوں نہ ہو پروردگار کی بارگاہ میں پیش کریں، یہ اس کے آداب میں سے ہے. اور دل یا زبان سے معصومین کو ہدیہ کیا جائے اور دعا بھی مانگی جائے، یعنی یا تو دل ہی دل کے اندر ہو یا زبان سے بھی اگر کریں کہ پروردگار میں اس ختم صلوات کو جو میں نے 1000 دفعہ یا 10,000 دفعہ پڑھا ہے، میں فلاں معصوم کو یا فلاں معصومین کو میں ہدیہ کرتی ہوں، اور اس ہدیہ کرنے کے نتیجے میں میری فلاں دعا کو
قبول فرما لیں، چاہے اس کے الفاظ دل سے گزاریں یا اپنی زبان پر جاری کریں، آپ کی مرضی. لیکن ایسا نہیں کہ ایک ہوتا ہے نا انڈرسٹوڈ دعا، بس ٹھیک ہے ہماری نیت یہی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اس طرح سے باقاعدہ اگر اس کو گزارا جائے اپنے دل میں یا اس کو زبان کے اوپر گزارا جائے، اس سے ذرا اور اہمیت اس کی بڑھ جاتی. تو دل یا زبان سے معصومین کو ہدیہ کیے جائے اور دعا مانگی جائے.